رہا ہوں، کسی اس کی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے تم کامیاب ہو، تو کیا قرآن جھوٹا وعدہ کرے گا؟ قرآن نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا وعدہ ہے۔ تمہارا اگر یقین ہے تو قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو کہہ رہا ہے ہم سب سے زیادہ کامیاب ہیں، تو کیا کامیابی اسی کا نام ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ آج ہماری مسجدیں، ہماری معبدیں، ہمارے خانقاہیں سب تباہ و برباد کی جا رہی ہیں۔ آج ہمارے حالات ایسے کہ روٹی کپڑے کے نام پر ہم محتاج نظر آ رہے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے تم کامیاب ہو، قرآن کہتا ہے تم کامیاب ہو۔ تو ہم نے قرآن سے پوچھا پھر کامیابی کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا آگے کی بات پڑھ لے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر ہم نے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو مولانا صاحب سے پوچھنے کی بجائے خود رسول اللہ سے پوچھتے ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ جب تمہارے اندر یہ بات آ جائے گی کہ کثرت سے میرے آقا سے محبت کرتے ہو، تو پھر قرآن کا جو وعدہ ہے تم سب سے زیادہ کامیاب رہو، سب سے زیادہ کامیاب رہو۔ ڈرو مت، گھبراؤ مت، تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے میرے مصطفیٰ کی محبت کی دولت۔ بس اس چنگاری کو تھوڑا شعلہ بنانے کی بات ہے۔ بس مجھے نا امید نہیں۔ اس والے کا یہ تو بالکل میں صرف اور صرف آپ تمامی حضرات کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر جان سے زیادہ محبت ہو جائے تو قرآن کا جو وعدہ ہے وہ کامیابی کا وہ وعدہ بالکل برحق ہے، کیونکہ قرآن نے جب وعدہ کیا تھا صحابہ نے وہ وعدہ دیکھا ہے۔ وہ بغیر چپل کے آئے تھے بدر میں، بغیر ساز و سامان اور بغیر تلواروں کے آئے تھے۔ ایک صحابی حضرت سہیل کہتے ہیں ہمارے پاس تو ایسی تلواریں تھی جس سے سبزی بھی نہیں کٹ پاتی تھی، لیکن بدر کے میدان میں ایک صحابی حضرت عکاشہ کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا بس سوائے میرے مصطفیٰ کی محبت کے۔ آیا میدان میں، کہا یا رسول اللہ میں بھی میدان میں اترتا ہوں، میرے پاس کچھ ساز و سامان ہتھیار نہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کوئی لکڑی پڑی تو لاؤ۔ وہ کہتے ہیں کھجور کے تنے کی ایک سوکھی ہوئی لکڑی میرے ہاتھ میں آئی، میں نبی پاک کے پاس دیا، حضور پاک نے اپنا ہاتھ اس لکڑی پر پھیرا اور کہا جاؤ اسی سے لڑو۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں وہ سوکھی لکڑی لے کر میں میدان میں اترا، اسی سے کئی کافروں کو مارا۔ وہ تلوار سے زیادہ اثر کرتی تھی۔ میرے عزیزو یہ مدد جو صحابہ کو آئی تھی وہ عشق مصطفیٰ کی بدولت، ان کا یقین تھا رسول اللہ کی ذات پر کہ ہم نبی کے پیچھے ہیں، اترنا ہمارا کام ہے، فتح دینا مولا کی شان ہے، رب تعالیٰ کی شان ہے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے جب عراق فتح ہوا 300 صحابہ تھے سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ۔ یہ صحابی کا عقیدہ تو دیکھو، صحابی رسول ہیں۔ جب عراق فتح ہوا تو ان کو ایران بھی جانا تھا، عراق اور ایران کے بیچ میں دریائے دجلہ ہے، کراس کرنے کے لیے کوئی برج نہیں، ایرانی فوج نے سارے پل توڑ دیے تھے کہ کہیں یہ مسلمان ادھر سے کراس کر کے آ نہ جائے، سارے پل توڑ دیے۔ سعد ابن ابی وقاص کا حوصلہ نہ توڑ سکے، اپنے ساتھیوں